ایک پہلا سوال ایک یہ ہے کہ سوالوں سے پہلے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ایسے کوئی سوالات جو خاص طور پہ موضوع سے متعلق ہے جو پچھلے دنوں میں کیے گئے لیکن ان کا جواب نہیں دیا جا سکا. کل شاید 1 یا 2 سوال جب پروگرام یعنی ہم نے ختم کر دیا اس کے بعد وہ وصول ہوئے تو ان کا میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، تو ان ایسے احباب سے بھی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنا سوال بھیج دیں. ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا سیلری پہ دی جاتی ہے یا اس پہ جو سیونگز ہوتی ہیں اس پہ دی جاتی ہیں؟ تو اس بات کی وضاحت اصل میں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ لیکن اس کی تشریح گزر چکی. حدیث میں آیا کہ لا زکاة فی مال ما لم یحل علیہ الحول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث بھی ابو داؤد کی ہے کہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے. تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ اس پیسے پر جس پر کہ 1 سال گزر گیا ہو. تو جو بھی آپ کو سیلری ملے گی اس پر زکوٰۃ نہیں لاگو ہو جاتی، بلکہ جب 1 سال گزرے گا، 1 سال گزرنے پر آدمی کے صاحب نصاب ہونے کے بعد اس کے پاس جتنا پیسہ ہے جو کہ سال بھر یعنی زکوٰۃ تبھی لاگو ہوگی جو اس سال بھر پڑا رہا پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے سوال میں کہا گیا کہ جو سیونگز ہیں یعنی جو 1 سال تک پیسہ پڑا رہا اسی پر ہی زکوٰۃ لاگو ہوتی. نصاب کے حوالے سے یقیناً بات نہیں ہو سکی اور یہ اہم بہت سوال ہے. جو نصاب سونے کا چاندی کا یہ شریعت نے مقرر کیا ہے اور یعنی جو مثلا سونے کا نصاب ہے جس کو تقریباً 85 گرام بنتا ہے، بعض علماء نے سے کچھ زیادہ اس کی مقدار بتائی ہے. اسی طرح جو چاندی کا نصاب ہے 595 یا اس سے لگ بھگ بنتا ہے. تو یہ جو یا تولوں میں بتایا جاتا ہے 7.5 تولے 52.5 تولے. تو اب یہ جو سونے چاندی کا نصاب ہے اگر اس سے کم سونا ہے کم چاندی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. اگر آدمی کے پاس نقدی ہے تو اس کا کتنا نصاب ہوگا، کس طرح سے متعین کرے گا کہ اب اس کے پاس جو ریال روپیہ ڈالر ہیں اس پر زکوٰۃ لاگو ہو گئی کہ نہیں. اس کا جو نصاب ہے وہ سونے چاندی پر قیاس کیا جائے گا. سونے چاندی کا نصاب جتنی قیمت اس وقت مارکیٹ میں سونے چاندی کے اس کے حساب سے پیسوں کا جو نصاب ہے مقرر کیا جائے گا. اور علماء نے اس میں دونوں رائے ہیں کہ کیا سونے کے یا چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، لیکن جو یعنی بہت سے علماء نے اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ فقیر کی مصلحت دیکھتے ہوئے جس کا نصاب کم ہے وہ نصاب پیسے کا نصاب یعنی تصور کیا جائے گا. کم نصاب یقیناً چاندی کا ہے. بہت زیادہ فرق ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب تقریباً ایک قیمت کے ہوتے تھے، ان کی اگر آپ قیمت لگائیں اس کی مارکیٹ میں مثلا آپ کسی جو کرنسی میں قیمت لگائیں تو ایک ہی، اگر آپ سونے کے نصاب سے چیزیں خریدیں چاندی کے نصاب سے ایک جیسی چیزیں آتی تھیں. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ سونے کا نصاب چاندی کے نصاب سے بہت زیادہ ہے. تو فقیر کی مصلحت اس میں ہے کہ جیسے علماء نے کہا کہ چاندی کے نصاب کو پیسوں کا نقدی کا نصاب یعنی قرار دیا جائے گا. تو جب چاندی کا نصاب جو کہ آج کل اگر آپ یعنی چاندی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کی ہے، تو اس میں جو اس کا نصاب بنتا ہے اس کا ایکولنٹ آپ دیکھ لیں کتنے ریال بنتے ہیں. ممکن ہے 1300-1400 ریال یعنی اس کی مالیت آئے گی. تو اگر آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں پورا سال رہے تو اس پر نصاب جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ اس پہ لاگو ہوتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر 20 تولے سونا ملکیت میں ہو تو کیا زکوٰۃ 20 تولے پر ہوگی یا جو پہلے 7 تولے یا 7.5 تولے ہیں وہ منہا کیے جائیں گے، ان کو مائنس کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نصاب کو پہنچ جائیں تو اس کے بعد کل مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. 7.5 تولے جو نصاب مقرر کیا گیا تو اب ایک آدمی کے پاس 20 تولے ہے تو اس نے 20 تولے پر زکوٰۃ دینی ہے. اس نے 20 سے 7.5 مائنس کر کے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اور سونے پر زکوٰۃ کس سونے پر ہوگی؟ جو کہ اس میں سے خالص سونا ہے. جو کوئی دیگر دھاتیں لگی ہیں، کوئی تانبا ہے، کوئی بھی اور اس میں ہیرے جواہرات کوئی اور لگے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو خالص سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اب سونے کی جو پیورٹی ہے، جو اس کے خالص پن ہے، وہ
24 کیرٹ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جو کہ اصلی معیار ہے سونے کا، 22 کیرٹ میں اس سے کم، پھر اس سے کم، اس سے کم. تو اس طریقے سے جو جتنا اس میں خالص سونا ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہوگی. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو کہ سونے کا نصاب مثلا 7.5 تولہ پاس نہیں ہے، صرف 7 تولے ہیں یا 6 تولے ہیں، لیکن اس کے پاس نقدی اتنی موجود ہے جس کی قیمت جو باقی نصاب کو پورا کرتی ہے، تو پھر بھی اس پر اس سونے پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. تو ان اجناس کو اکٹھے ملا کے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سامان تجارت ہے، اس سے بھی نصاب کی تکمیل کی جاتی ہے. یعنی مثلا آپ کے پاس 6 تولہ سونا ہے اور 1.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ کے آپ کے پاس نقدی موجود ہے، تو پھر اس سونے پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی. ایک سوال یہ کہ میں نے اپنی والدہ کو کوئی گولڈ گفٹ کیا، وہ بیوہ ہیں، تو اس گولڈ کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ اس کا تو جواب پہلے آ چکا ہے کہ جو زیور کا مالک ہے، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو گفٹ کیا لہٰذا اس کی ملکیت ان کی والدہ کی ہو گئی. تو اصل میں جو ذمہ داری ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ ان کی والدہ کی ہے. لیکن اگر وہ والدہ محترمہ ان کے پاس ان کی اجازت سے یہ بیٹی یا کوئی اور رشتہ دار، ان کا بیٹا کوئی اور ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ بالکل درست ہے اور اس میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اجر ملے گا. لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اصل میں شرعاً ذمہ داری اس کی ہے جو کہ سونے کی یعنی جو کہ زیور کی مالکن ہے. اگر اس کے پاس نقدی نہیں، جیسے پہلے بیان کیا گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قدر سونا اپنا بیچے جس سے کہ وہ زکوٰۃ اپنی ادا کر سکے. ایک اور سوال یہ کہ ایک سال پورا ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دیتے جائیں. دیکھیے، اس حوالے سے جو بہترین طریقہ ہے کہ آدمی یعنی یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو کوئی مستحق نظر آئے وہ اس کو زکوٰۃ دے دے. اگر وہ ساری زکوٰۃ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس پر لاگو ہو گئی، اس وقت دینا چاہتا ہے تو ممکن ہے وہ جو مستحقین جن تک وہ پہنچانا چاہتا ہے ان تک وہ اس کے لیے مشکل ہو. وہ چاہتا ہے نہیں، پورے سال میں جب کوئی اس کو مستحق نظر آئے، اس کا علم ہو، وہ اس کو جس قدر دینا چاہتا ہے زکوٰۃ دے دے. اس کا آسان طریقہ ہے جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے اس کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دے. چاہے اس کے مال پر 1 سال نہیں ہوا، لیکن اس کو ایک مستحق نظر آیا، اس کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے، اس کو ایک اندازہ آدمی خود لگا سکتا ہے کہ اس کے پاس سال گزرنے پر تقریباً اتنے پیسے ہوں گے جس پر اتنی زکوٰۃ لگتی ہوگی. تو وہ جب زکوٰۃ کوئی مستحق نظر آتا ہے اس کو کچھ دے دے جتنی وہ دینا چاہتا ہے. پھر ایک اور مستحق نظر آئے، ایک اور مد نظر آئی، اس نے ایک اور اس کو بھی زکوٰۃ دے دی. اور اپنے پاس یہ اپنے پاس محفوظ کرتا جائے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دے دی، اب اور اتنی دے دی، اور اتنی دے دی. جب سال گزر جائے گا تو پھر اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا، تو جتنی اس نے پہلے زکوٰۃ کی نیت سے ادائیگی کی تھی اس کو اس میں سے مائنس کر دے گا، وہ اس کی زکوٰۃ ہو چکی. اور اس طریقے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ایک انسانی نفس ہے، ایک انسانی طبیعت ہے، اکٹھے زیادہ پیسے دینے مشکل لگتے ہیں، تو اس طریقے سے آسانی سے زکوٰۃ دی جاتی ہے اور بہت دفعہ زیادہ دی جاتی ہے. آخر میں جو زائد ہو جائے گی وہ آپ کے لیے نفلی صدقہ ہوگا. تو آسانی کے ساتھ اور یعنی شرح صدر کے ساتھ آدمی اس طریقے سے اپنی مرضی سے سارا سال زکوٰۃ دیتا رہتا ہے. لیکن اس میں اہم پوائنٹ جو میں چاہتا ہوں آپ نوٹ فرما لیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، سال پورا ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. جب آدمی صاحب نصاب ہو گیا اس کے بعد ابھی سال نہیں گزرا، پہلے ہی جو وقتاً فوقتاً وہ ادائیگی کرتا رہے حتیٰ کہ جب سال پورا ہو اب اس کو جتنی اس نے ادائیگی کی اس کو اپنے اس میں سے مائنس کر لی. لیکن جب سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی، اب وہ اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے، اس کو اپنے پیسوں میں استعمال کرتا رہے کہ دے دیں گے، تو یہ تو ایک فقیر کا حق ہے. لیکن یا اس کو اپنے پاس علیحدہ کر کے رکھی چھوڑنا. ہاں، ایک یہ بات کہ بھی وہ ایک فقیر تک پہنچانا چاہتا ہے
کچھ معمولی تاخیر ہے، چند دن آگے جا سکتے ہیں، فقیر کو ڈھونڈنے میں خاص طور پہ وہ اپنے کسی رشتہ دار مستحق تک پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ایسے حالات ہیں اس میں کچھ وقت لگ رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو کچھ ایسی تاخیر میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ لمبا ٹائم اس کو رکھے ایک فقیر کے پاس جو پیسہ جانا چاہیے، فقراء کے پاس، وہ خود اپنے تصرف میں اس کو رکھے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے اس کے بعد ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں پر مثلا رجب میں سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ مہینہ یا اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ میں تاخیر کرتے ہیں، اپنے پاس رکھ چھوڑتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، اس میں خام خواہ بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، جیسے پہلے بھی بات گزر چکی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو بتانے سے ان کی خودداری متاثر ہوگی۔ سوال واضح ہے کہ یعنی سوال در حقیقت یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دی جائے تو کیا جس کو دی جا رہی ہے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ جب اس کی اگر وہ آپ نے اس کی ججمنٹ کر لی، آپ نے جستجو کر لی کہ آدمی واقعی مستحق ہے، تو آپ اس کو بغیر بتائے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے یعنی آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے پہنچا سکتے ہیں بتائے بغیر بھی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں یہ مسئلہ اضافی بیان کیا کہ اگر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لیتا، اگرچہ کہ وہ مستحق ہے، جتنا بھی فقیر کیوں نہ ہو، لیکن اس کو جب کہا جائے کہ زکوٰۃ ہے، چاہے کسی کی طرف سے بھی آ رہی ہے، تو وہ انکار کر دیتا ہے، کہتے زکوٰۃ نہیں لینی استحقاق کے باوجود۔ تو ایسی صورت میں اس کو دوسرے نام پہ زکوٰۃ، یعنی کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا تو پھر اس کو بتایا جائے گا، اور اگر وہ نہیں وصول کرتا اس کی مرضی ہے، ایسی صورت میں اس کو بتانا چاہیے۔ عام اصول یہ ہے کہ اس کو بتانا، جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کہ جو راشن پیک اس وقت جو مصیبت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وبا جو نازل ہوئی ہے، اس کے وجہ سے بہت سے لوگ جو ایک مناسب کما رہے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، اور کئی لوگ جو کہ طاقتور ہیں، کمانے کے قابل بھی ہیں، ان کے پاس روزگار کے مواقع ختم ہو گئے، ابھی فی الوقت ختم ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے راشن پیک کا جو کئی ادارے انتظام کر رہے ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں وہ لوگ جو کہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، پہلے بات گزر چکی کہ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت میں پیسے دیے جائیں اور پھر وہ ان کو جیسے چاہے استعمال کرے، تصرف کا اس کو اختیار دیا جائے، ان سے چاہے تو کھانا خریدے، چاہے تو گھر کا کرایہ پے کر دے، جو اس کی مرضی ہے اس کو ادا کرے۔ لیکن اگر فقیر کی مصلحت، ہماری آسانی نہیں، دینے والے کی آسانی نہیں، فقیر کی مصلحت اس میں ہے کہ اس کے پیسوں سے اس کو کچھ خرید کے دیا جائے، تو پھر اس کا جواز بنتا ہے۔ ایسی صورت میں جو لارج سکیل پہ، بڑے پیمانے پہ جو انتظامات کیے جاتے ہیں، راشن پیک تیار کیے جاتے ہیں اور ضروری جو اشیاء ہیں گھر کی، یعنی خود نوش کے، ان کو خریدا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر فقیر کو آپ وہی پیسے دے دیں تو وہ اس سے کہیں کم چیزیں خرید پائے گا، جتنی کہ اتنے پیسوں سے ہم اس کو خرید کے، یعنی جو صاحب خیر ہے، فاعل خیر، وہ دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں نے خود یہ مسئلہ بعض یعنی جید علماء سے پوچھا کہ کیا ایسی صورت میں اس فقیر کو پیسے دینے، تملیک کی جو عمومی طور پہ شرط ہے کہ فقیر کو مالک بنایا جائے، کیا وہ اس کی پاسداری ضروری ہے، یا ہم اس راشن پیک کو زکوٰۃ سے خرید کے اس کو پہنچا سکتے ہیں؟ تو جو حالات کی یعنی تفصیل سے مسئلہ ڈسکس کرنے کے بعد یہی معلوم ہوا کہ اس میں زکوٰۃ دینے میں اس مد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو تقسیم کر کے دیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ساری زکوٰۃ بیشک ایک فقیر کو دے دیں، یا ایک مد میں دے دیں، یا آپ زیادہ لوگوں کو دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
کتنی ایک بندے کو دی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے صحیح سند سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اس کو دو حتیٰ کہ وہ غنی ہو جائے. ابھی وہ زکوٰۃ لینے والا ہے، اگلے سال دینے والا بن جائے، وہ غنی ہو جائے. لیکن بعض اوقات آدمی یہ اندازہ لگاتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس نے ساری زکوٰۃ ایک کو تو بالکل مستغنی کر دیا، اسی کو دے دی، تو دوسرے لوگ جو کہ بہت زیادہ وہ بھی ضرورت مند ہیں تو وہ پھر بالکل ہی فقیر رہ جائیں گے. تو زیادہ اس کو مصلحت اس میں نظر آتی ہے کہ نہیں اس کو تقسیم کر دے. تو یہ اس کی اپنی ججمنٹ پہ ہے، اپنی ثوابدید پہ ہے کہ کیسے کس میں زیادہ اس کو مصلحت نظر آتی ہے. شریعت نے اس میں کوئی ایسا ضابطہ نہیں مقرر کیا جس کی خلاف ورزی جائز نہیں. چاہے تو ایک بندے کو دے حتیٰ کہ وہ مستغنی ہو جائے، چاہے تو وہ زیادہ فقیروں میں اگر وہ سمجھتا ہے اس میں مصلحت ہے تو زیادہ میں تقسیم کر کے بھی وہ دے سکتا ہے. اسی طرح وہ کچھ فقراء کو دے دے، کچھ مثلا اگر کوئی مسافر کو زکوٰۃ لگتی ہے یا فی سبیل اللہ میں دین یعنی فی سبیل اللہ کی مد میں یا جو دیگر مدات ہیں، مختلف مدات میں بھی اگر وہ تقسیم کرتا ہے، اس میں وہ یعنی مصلحت سمجھتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اگلا سوال ہے کہ کیا سید جو لوگ ہیں مراد اس سے یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں اصول یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ آل بیت سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جو فرض زکوٰۃ ہے دینا اس کا جائز نہیں ہے. لیکن اس مسئلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دور حاضر کے بھی بعض علماء جیسے جو نامور مفتی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے اس میں یہ بیان کیا کہ یہ جو حکم تھا اس کے یہ تب لاگو ہوگا جبکہ ان کے جو دیگر جو آمدنی کے جو یعنی ذرائع ہیں وہ موجود ہوں، جیسے کہ ان کو خمس میں سے دیا گیا یا جو بیت مال المسلمین ہے اس سے ان کا حصہ ان کو حصہ دیا جاتا ہے. اب جب دیگر کوئی مواقع کوئی جو یعنی ذرائع ہیں موجود نہیں ہیں اور ان کی ضرورت زکوٰۃ کے علاوہ پوری کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، تو کیا آل بیت سے جو لوگ ہیں ان کو جن کے بارے میں ہمیں یقین بھی ہے، تو دعوے دار بھی بہت ہیں آج کل، لیکن جن کے بارے میں وثوق سے پتہ بھی ہو کہ آل بیت سے ہیں، اگر ان کو ہم زکوٰۃ بالفرض کے زکوٰۃ کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ضرورت پوری کرنے کا، تو ایسی صورت میں ان کی ضرورت یقیناً پوری کی جا سکتی ہے. یہ دونوں جو یعنی شیخ الاسلام تیمیہ، شیخ ابن عثیمین اور دیگر کئی ایک محققین نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایسے حالات میں جو آل بیت ہیں ان کو بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ایک ان کو اگر جتنے وہ محتاج ہیں اتنے کوئی اور محتاج ہے تو ان کو آل بیت سے ہونے کی بنا پر شاید ایک فضیلت بھی حاصل ہوگی، یعنی ایک پرائرٹی ترجیح حاصل ہوگی. اگلا سوال یہ کہ کیا نانا نانی نواسے نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ یہ بات تو ہو گئی. نانا نانی اصول فروع ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نانا نانی اگر وہ بھی محتاج ہیں تو آدمی کے ذمے ہے ان کی ضرورت پوری کرنا، جیسے والدین ہیں ان کے والدین ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ بیٹی کی شادی کے لیے زیور لیا ہوا ہے، ابھی تک اس کے حوالے نہیں کیا، زکوٰۃ کون دے گا؟ والد دے گا یا بیٹی دے گی؟ تو اب زیور لے کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، صرف اس کو ایک مختص کر دیا، اس کو ایلوکیٹ کر دیا کہ یہ جو زیور ہے بیٹی کے لیے بنوایا ہے، لیکن ابھی ملکیت تو والد کی ہے، تو پھر زکوٰۃ اس کا مالک دے گا. والد کی ذمہ داری ہے اس کی زکوٰۃ دینا. جب بیٹی کے نام کر دیا جائے گا، یعنی بیٹی کے نام اس کی ملکیت منتقل ہو جائے گی، تو پھر بیٹی اس کے بعد اس کی ذمہ دار ہے زکوٰۃ دینے کی. ہماری ایک پراپرٹی ہے، اس کا جو کرایہ ملتا ہے اسی سے ہم اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں. اس صورت میں ہماری زکوٰۃ دینی ہوگی. اتنا واضح نہیں ہے میرا سوال، لیکن مفہوم سمجھ آ گیا. ایسی پراپرٹی جس سے کہ کرایہ وصول ہو رہا ہے اور وہ کرایہ آپ کا استعمال ہو جاتا ہے، اس حوالے سے جو بنیادی
زکوٰۃ لاگو ہونے کی شرط ہے، پہلے اس کا ذکر کیا گیا کہ 1 ہجری سال گزرنا چاہیے تبھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب آپ کو ادھر سے کرایہ ملا، ایک گھر سے کرایہ ملا، اور آپ نے اس کو اپنے گھر جہاں پر رہ رہے ہیں اس گھر کے کرایہ دینے میں اس کو صرف کر دیا، یا دیگر ضروریات کے لیے اس کو صرف کر دیا، اب وہ خرچ ہو گیا، تو آپ کے پاس تو 1 سال تک وہ رہا ہی نہیں، اس پہ کیسے زکوٰۃ لگے گی؟ جو پیسہ 1 سال رہے گا تبھی اس پر زکوٰۃ لگے گی نا۔ ایک گھر سے کرایہ آ رہا ہے، دوسرے گھر کے لیے جا رہے ہیں، پھر تو زکوٰۃ نہیں اس پہ لگے گی۔ تو بنیادی شرط 1 سال گزرنا، یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ آخری سوال جو آیا یہ ہے کہ آخری سوال یہ قرضے کے حوالے سے، اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اور اسی پر ہم بات غالباً ختم کریں گے، کہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہے، انہوں نے جو لکھا کہ میرے پاس 50,000 ہیں، لیکن میرے پاس 80,000 کا قرضہ ہے، اور ہر مہینے 4,000 جو یعنی اس میں سے قرض کی ادائیگی وہ میں کر رہا ہوں، تو زکوٰۃ کس طریقے سے اس میں اس کا حساب کیا جائے؟ دیکھیے، جو کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب ہمارے اثاثہ جات ہمارے وہ تصرف میں ہے، کیا اس اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے اس کو منہا کرنا ہے، اس کو مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اس میں اگرچہ کہ علماء کی دونوں رائے ہیں، لیکن راجح بات انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ جب وہ قرضہ سال اس پر آپ نے اس کو قرضے کو لیا اور 1 سال گزر گیا، وہ آپ کے پاس ہی ہے، آپ کو اس میں تصرف حاصل ہے، تو اگر تو وہ ایسا ہے کہ جب وہ اس وقت آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیو ہو گیا، وہ یعنی اس کا وقت آ گیا واپس کرنے کا، تو پھر تو آپ اس کو نکالیں، واپس کر دیں، زکوٰۃ اس پہ نہیں دینی۔ لیکن اگر وہ آپ ہی کے پاس بھی رہنا ہے، واپس نہیں کرنا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ دوبارہ میں دہراتا ہوں، قرضہ ایک آدمی نے قرضہ لیا، تو اب قرضہ اس کے پاس جب اس پر 1 سال گزرے گا، اس نے اس پر ایسے ہی زکوٰۃ دینی ہے جیسا کہ اپنے پیسوں پر دینی ہے۔ ہاں، اس میں سے جو حصہ اس نے سال گزرنے سے پہلے یا سال گزرتے ہی واپس کر دیا، تو اس پر یقیناً زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے پاس ہے، یہ خاص طور پہ مسئلہ درپیش آتا ہے اگر مثلا جیسے سوال میں آیا انسٹالمنٹس پہ، قسطوں میں اس نے قرضہ واپس کرنا ہے۔ اب جو قسط تو آ چکی ہے، ڈیو ہو گئی، 1 سال گزرا پیسوں کا، اس نے جب اپنے پیسوں کا حساب کرنا ہے، اس وقت جو قسط ڈیو ہے اس نے نکالنی ہے، وہ قسط ادا کر دے۔ جو ابھی ڈیو نہیں ہوئی، وہ آئندہ مہینے یا آئندہ سالوں میں وہ ڈیو ہونی ہے، تو یہ اس کے اپنے پیسوں میں ہی شمار کر کے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا وہ پابند ہے، زکوٰۃ اس پہ ادا کرے گا۔ اور آخری سوال یہ آیا کہ کیا بیوی کے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی یقیناً دے سکتے ہیں۔ جو ساس سسر ہیں، ان کے خرچہ اللہ تعالی نے یعنی شوہر کے ذمے نہیں کیا، تو ان کو زکوٰۃ اگر وہ اس کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ یقیناً دی جا سکتی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان مسائل کو، اگر جو کہنے سننے کی غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرما دے، جو برحق تھا اس کو ذہن نشین فرما دے۔ ان باتوں کو سمجھنا، قرآن و حدیث میں جو مسائل جو ذکر کیے گئے ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے، ان پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اپنی محبت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر دوسری چیز پر غالب رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر چیز سے زیادہ ہمیں اپنے مال سے بڑھ کے اے اللہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کہنا سننا قبول فرما لے، اس مجلس کو مبارک بنا۔ اے اللہ، اس مجلس کو مبارک بنا۔ تمام جو حضرات و خواتین جو اس مجلس میں جو زوم کے ذریعے منعقد کی جا رہی ہے اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سننا قبول فرمائے، ان کا یہ علم کے لیے اپنا وقت صرف کرنا اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ ان کے لیے آسان بنائے، اور علم نافع حاصل کرنے والا اور اس پہ اچھی طرح سے عمل کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔